تیل کے راستہ نشانے پہ دنیا تیار ہو جائے۔ دمیات کی بندرگاہ پہ LNG سے بھرے ایک امریکن بحری جہاز سے بھی ڈرون حملہ ہو گیا۔ اس بعد جنگ کا دائرہ خلیج فارس اور بحیرہ احمر سے نکل کر بلیک سی تک پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنا لہجہ مزید سخت کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کارروائیاں اب رکنے والی نہیں ہیں۔ آج سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان واشنگٹن کے دورے پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ ایران کو اب اس بدلتی صورتحال کا ادراک کرنا ہوگا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے معاملے پر۔ چائنا اور ایران ایک دوسرے کے دیرینہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، ایسے میں ایران کو چائنا سے چند راکٹ لانچرز خریدنے کے لیے پاکستان کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نیتن یاہو اب بھارتی لابی کو پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نہ ملے تو خود کوئی نہ کوئی کہانی گاڑ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران نے چال بدل دی ہے۔ تیل کے راستہ نشانے پہ دنیا تیار ہو جائے۔ ایران کو پہلے روز سے پتا تھا نا کہ وہ میزائلز اور ڈرونز کے بل بوتے پر لمبے عرصے تک تو امریکہ سے نہیں لڑ سکے گا۔ اس لیے اب اس نے اپنی وار اسٹریٹجی یکا تبدیل کر دی ہے۔ آج وہ اپنے حریفوں کی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کے تجارتی راستے بند کر رہا ہے، توانائی کے عالمی سپلائی کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور خطے میں موجود اپنے تمام حمایت یافتہ گروہوں کو متحرک کر رہا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر جنگ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں رہتی، بلکہ اس کے اثرات پہلے پورے خطے میں پھیلتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو ایران اور امریکہ کی کشیدگی اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل تک یمن اور عراق سے سعودی عربیہ پہ ڈرون حملے ہو رہے تھے، لیکن آج مصر میں دمیات کی بندرگاہ پہ LNG سے بھرے ایک امریکن بحری جہاز سے بھی ڈرون حملہ ہو گیا۔ اس بعد جنگ کا دائرہ خلیج فارس اور بحیرہ احمر سے نکل کر بلیک سی تک پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ابنائے ہرمز ٹول ٹیکس کے معاملے پہ پہلے ہی تناؤ کا شکار ہے۔ اب یمن کا ہوتی گروپ بھی باب المندب سے ٹول ٹیکس لینے کی سوچ رہا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے دنیا کی توانائی اور بحری تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے، اور اگر یہ راستے ایک ہی وقت میں دباؤ کا شکار ہوتے رہے تو اس کا اثر تیل کی عالمی قیمتوں پہ پڑے گا۔ گیس کی سپلائی، بحری انشورنس اور بین الاقوامی تجارت بھی اس بحران کے لپیٹ میں آئے گی۔ تو امریکہ نے کل اردن میں اپنے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ آج مصر میں اپنے بحری جہاز کی تباہی کے بعد اس نے نئے سرے سے ایران پہ زوردار حملے شروع کر دیے۔ امریکی طیارے کل رات سے قسیم، خارق، ہوشیر، احواز، ابادان، بندر عباس سے بمبز گرا رہے ہیں۔ تبریز کے قریب ایک زیر زمین میزائل فیسلٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کویت اور بحرین موجود امریکن اڈوں سے الگ الگ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ نے اپنا لہجہ مزید سخت کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کارروائیاں اب رکنے والی نہیں ہیں۔ سنیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. تو اب سوال یہ ہے کہ ایران کے ہمسایہ ممالک اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ اس وقت 3 اطراف سے گھیرے میں ہے۔ ایک طرف یمن کے حوثیز ہیں، انہوں نے اس کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ دوسری جانب ابنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور تیسری طرف عراق میں موجود ایران نواز ملیشیا سعودی عربیہ کی تنصیبات پہ مسلسل ڈرون حملے کر رہی ہے۔ تو ابھی تک سعودی عربیہ نے پاکستان سے سرکاری سطح پہ معاونت کی کوئی درخواست نہیں کی ہے، بلکہ ابھی تک سعودی حکومت اپنے بلبوتے پر اس بحران کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو کل سعودی ایئر فورس نے امریکن فضائیہ کے ساتھ مل کر عراق پہ فضائی حملے کیے تھے۔ آج سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان واشنگٹن کے دورے پہ ہیں، جہاں انہوں نے امریکن نائب صدر JD وینس سے ملاقات کی اور انہیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کے بحیرہ احمر میں ایک مشترکہ سیکورٹی نظام کی تشکیل پہ کام کر رہا ہے۔ کویت کو دیکھیں تو وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایران کو اب اس بدلتی صورتحال کا ادراک کرنا ہوگا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے معاملے پر اسے خصوصی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کی پہلے دن سے یہ خواہش ہے وہ کسی طرح سعودی عربیہ کو اس جنگ میں گھسیٹ کے لے آئے۔ جس دن سعودی عربیہ اعلانیہ اس جنگ میں شریک ہوا تو پھر کوئی خلیجی ریاست پیچھے نہیں رہ سکتی، بلکہ سب کے سب اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ ایرانی قیادت کو
کم از کم اتنا ادراک ہوگا کہ ایسی صورت میں فائدہ صرف اسرائیل کو ہوگا اور نقصان مسلم ممالک کے حصے میں آئے گا۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے عراقی حکومت نے اپنی سرزمین پہ ایران نواز ملیشیا کے خلاف ازخود کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو جنگ کے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شام کے صدر احمد الشرع الجلوئی نے اپنے ملک میں مسلح گروپس کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ پاکستان آج بھی سیز فائر اور اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ یہ جنگ مزید نہ پھیلے۔ نیتن یاہو اور اس کی لابی کی یقین ہے کہ امریکہ، ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جب تک پاکستان موجود ہے تب تک اس کے گھنونے عزائم پوری نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ ہر مرحلے پہ پاکستان کی ثالثی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور گھڑ لیتا ہے۔ سیونی لابی نے اب نئی سازش یہ گھڑی ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے چائنا سے 400 راکٹ لانچرز اور سینکڑوں میزائل خریدنے کی ڈیل کی ہے۔ تو ایک رپورٹر نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس ڈیل کے بارے میں، پاکستان کے کردار کے بارے میں سوال کیا تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا، سنیں۔ China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. سنا آپ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے جواب میں پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی نے پنگ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں نہیں شریک ہوں گے اور ایران کو اسلحہ گولہ بارود فراہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران چائنا کو تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران میں سارے کے سارا سول انفراسٹرکچر چائنا نے بنا کر دیا ہے۔ ایرانی تیل کا آدھے سے زیادہ پیسہ چائنیز بینکس میں پارک ہوتا ہے۔ ایران میں سڑکیں، پل، ریلوے اسٹیشنز، پاور پلانٹ سب چائنیز کمپنیوں نے تعمیر کر کے دیے ہیں۔ تو چائنا سے ایران تک براہ راست ٹرین چلتی ہے۔ صاف لفظوں میں چائنا اور ایران ایک دوسرے کے دیرینہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، ایسے میں ایران کو چائنا سے چند راکٹ لانچرز خریدنے کے لیے پاکستان کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، وہ نیتن یاہو اور بھارتی لابی کو پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نہ ملے تو خود کوئی نہ کوئی کہانی گاڑ لیتے ہیں۔ یہ راکٹ لانچر والی سٹوری بھی فیک نیوز ہے، جس کا مقصد پاکستان کے ساتھ تو کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں یہ سمجھنا ہی مشکل ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کی اصل ترجیح جنگ ہے یا سفارتکاری۔ لیکن ایک حقیقت سے امریکہ اچھی طرح واقف ہے کہ چائنا، رشیا یا کوئی بڑی طاقت براہ راست یا بالواسطہ اس تنازع میں شامل ہوئی تو صورتحال ہاتھ سے نکلے گی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بدقسمتی سے اس کا جواب اس وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں اس وقت صرف اور صرف فوجی طاقت کا امتحان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ دنیا کے اہم ترین توانائی کے راستوں پر کنٹرول کس کا ہوگا۔ اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس کے دوران تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔